محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، صرف 70 بار پڑھ لو۔ محرم کا چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامی سال کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ محرم الحرام ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ اعزاز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ یہ مہینہ توبہ، استغفار، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا رخ پرو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ محرم کا چاند دراصل ایک نئے سال کی خوشخبری ہے، ایک ایسا موقع جس میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کے آغاز میں اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ برسوں سے کسی حاجت کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، اگر رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو آج کا دن اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کی جانے والی نیکیاں اجر و ثواب میں بڑھا دی جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عاشوراء کا عظیم دن آتا ہے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نیک لوگ محرم کے مہینے کو عبادت، ذکر، استغفار اور دعا میں گزارتے تھے تاکہ پورا سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں درود شریف، استغفار اور دعا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں سکون نازل ہوتا ہے، دلوں سے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے اخلاص کے ساتھ پڑھ کر اپنے رب سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، نوکری، شادی، اولاد، صحت یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں، محرم کے چاند کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور مایوس دلوں کو امید کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں یا زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے، مایوس نہ ہوں۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین کے ایسے راستے پیدا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، عرب میں ہو، عمان، قطر، بنگلہ دیش، نیپال، ملیشیا، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا اس کی خبر آپ تک پہنچ جائے تو اس مبارک عمل کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے گا۔ یہ وہ ببرکت لمحے ہوتے ہیں جن کا انتظار اللہ والے پورا سال کرتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، توبہ اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ آپ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں مصروف ہو، سفر میں ہو یا گھر میں آرام کر رہے ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ بعض اوقات زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جو انسان برسوں کی محرومیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور محرم کے ابتدائی مبارک لمحات میں انہی قیمتی لمحات میں شامل ہے۔ میں نے خود بھی ان مبارک گھڑیوں کا شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب محرم کا چاند طلوع ہو اور کب میں اپنے رب کے حضور جھک کر اس بابرکت عمل کو پڑھوں۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر، برکت اور آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں
تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے ایسے روحانی اعمال ایمان افروز معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد یا اس کی خبر سن لینے کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ البتہ درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے جائز مقاصد اور جائز حاجات کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دل میں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، کیونکہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں برکت، خیر اور رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ تمام حاجات اپنے دل میں لے آئیں، درود پاک اور تسمیہ پڑھ لیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یوں محسوس کیجئے کہ اس وقت آپ اور آپ کا رب ہے۔ دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو چکی ہیں اور آپ اپنے رب کریم کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضری میں ہیں، جو دلوں کی ہر پکار سنتا ہے اور اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے۔ بظاہر یہ سورت مختصر ہے، اس کی آیات کم ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت، برکت اور خیر کے بے شمار خزانے رکھ دیے ہیں۔ صدیوں سے اللہ والے اس سورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتے آ رہے ہیں اور اس کی برکتوں کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ مبارک سورت ہے سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی، فضائل اور برکتیں انتہائی عظیم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر و برکت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، گھر میں سکون آئے، دل سے پریشانیاں کم ہوں اور زندگی میں خیر کے دروازے کھلیں تو محرم الحرام کے ان مبارک لمحات میں سورہ کوثر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب لے جاتی ہے اور انسان کے دل میں امید اور یقین کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو نہایت توجہ، سکون اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پکار سننے پر قادر ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، رزق میں آسانی چاہتے ہیں یا اپنی کسی جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا گو ہیں تو محرم الحرام کے ان ببرکت دنوں میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے اور آپ کے جائز دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔
آپ پہلے نمبر پر 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا دوسرا نہایتی اہم اور ببرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے جسے صدیوں سے اللہ والے اپنی دعاؤں اور اذکار میں شامل کرتے آ رہے ہیں۔ یہ نام ہے یا باسطو، یا باسطو۔ اللہ تعالیٰ کی ان مبارک ناموں میں سے ہے جو وسعت عطا کرنے والے، آسانیاں پیدا فرمانے والے اور اپنے بندوں پر رزق، رحمت اور فضل کے دروازے کھولنے والے رب کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، جب وسائل کم نظر آتے ہیں، جب حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہوتی۔ بندے کے پاس کم ہو سکتا ہے لیکن رب کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ محدود آمدنی میں زندگی کے خواب کیسے پورے ہوں گے، اگر قرضوں کا بوجھ اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا، اگر کاروبار میں برکت نہیں یا نوکری میں ترقی نظر نہیں آتی، تو اسے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ میری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف امید اور یقین کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ذرا طریقہ سمجھ لیں، آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ جلدی نہیں کرنی بلکہ ہر مرتبہ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنی جائز حاجت، اپنا مقصد اور اپنی دعا اپنے ذہن میں رکھیے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کے دل کا حال جانتا ہے اور آپ کی امیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ محرم الحرام کے یہ مبارک دن بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سورہ کوثر کے بعد دوسرے نمبر پر یا باسطو 101 مرتبہ ضرور پڑھیے اور پھر اپنے رب کریم کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 70 مرتبہ اور یا باسطو 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ اور بہت ہی پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا انتظار ہر وہ شخص کرتا ہے جو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایتی ببرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام ہے یا غنیو یا مغنیو۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے ہر قسم کی بے نیازی کے مالک، اور یا مغنیو کا مطلب ہے اے اپنے بندوں کو بے نیاز اور کفایت عطا فرمانے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو صرف اس کے حالات ہی نہیں بدلتے بلکہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، سکون اور آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اسی سے امید رکھے اور اسی کے در پر جھکے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین تازہ ہوتا ہے اور اس کے اندر امید کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اب طریقہ توجہ سمجھ لیں۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے اور وظیفے کے دوران پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے۔ دل میں اپنی جائز حاجات اور دعاؤں کو رکھیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیے۔ ترتیب اس طرح ہوگی: پہلے نمبر پر سورہ کوثر 70 بار، دوسرے نمبر پر 101 بار یا باسطو، تیسرے نمبر پر یا غنیو یا مغنیو 11 بار، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
درود پاک اس عمل کی خوبصورتی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ اپنے رب کریم کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے کوتاہیوں پر ندامت محسوس کیجیے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ بندے اور اس کی کامیابی کے درمیان بعض اوقات اس کے اپنے گناہوں کا حائل ہوتے ہیں۔ بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ رحمت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور پھر جب دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تب اپنے رب سے دعا مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے والدین کے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، اپنے رزق، صحت، سکون، کامیابی اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی جائز حاجتوں کو، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور محرم الحرام کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے محبت رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کیجیے گا۔ اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔